السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے سبق کا آغاز 7ویں رکوع سے ہوگا۔ آیت نمبر 43 سے سبق کا آغاز ہوگا۔ عفا اللہ عنکا، معاف کرے اللہ تجھ سے، لما اذنتا، کیوں اجازت دی، لہم تو نے ان کو، حتی یتبین لک الذین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے واسطے تیرے، صدقوا وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہیں، وتعلم الکاذبین اور جان لے تو جھوٹوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیتوں میں مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ کل کا آخری سبق کا ہم نے جو اختتام کیا تھا وہ کس آیت پہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آ کر جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے، میدان جہاد سے رکنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہم میدان جہاد میں نہیں نکل سکتے، یا تو جانے سے پہلے قسمیں اٹھائیں گے یا تمہارے واپس آ جانے کے بعد یہ جھوٹے ہیلے بہانے حجتیں رکھیں گے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر، یہ منافقین لوگ ہیں جو ظاہر میں تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ یہ کل کا سبق ہم نے یہاں پر اختتام کیا۔ آج کے سبق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، میں نے معاف کر دیا، آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ کو اس وقت تک اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچ بولنے والے اور جھوٹے ثابت نہ ہو جاتے۔ تنبیہ کی یعنی منافق جھوٹے عذر کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور اجازت کے خواہاں ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سچا جان کر ان کو اجازت دے دی۔ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سچا جانا اور انہیں اجازت دے دی، جب کہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے والے لوگ ہیں، منافقین ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ لا یزنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ کون لوگ اجازت نہیں مانگتے؟ جو ایمان لائیں، جو پورے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اگر ان کو میدان جہاد کا حکم ہوگا، ان کے دلوں میں نفاق نہیں ہے، وہ اللہ کے سچے بندے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان والے آ کر آپ سے جو ہے اجازت نہیں طلب کریں گے۔ اجازت کون مانگیں گے؟ اور والیوم الآخری، ایمان بھی لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی انہیں ایمان ہے، یقین ہے کہ آخرت کے دن کے اوپر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والے لوگوں کو، پرہیزگاری کرنے والوں کو۔ ایمان والے لوگوں کی صفات ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو میرے نیک بندے ہیں، مخلص لوگ ہیں، جو دین اسلام کے ساتھ خالص ہیں، وہ کبھی بھی تیرے سامنے نہیں آئیں گے اجازت مانگنے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جب بھی ان کو اللہ حکم کرے گا وہ سر تسلیم خم کر کر اس کو بجا لائیں گے۔ اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور جب انہیں حکم دیا جائے گا میدان جہاد کا، اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے، اپنے مال و اسباب بھی اٹھا کر میدان جہاد کی طرف لے آئیں گے۔
وہ بھی پیش کر دیں گے. اور یہ میرے کون سے بندے؟ متقین، پرہیزگاری کرنے والے بندے. ایمان والے لوگوں کی صفات ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، سوائے اس کے کہ نہیں اجازت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے اللہ کے اوپر والیوم الآخری، اور آخرت کے اوپر. دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرما دی. ایک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ایک وہ لوگ جو ظاہری تو ایمان لے آئے لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. پہلی مثال اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی، متقین کی پیش کی. دوسری مثال اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اجازت نہیں مانگتے مگر وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے اور جنہیں آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے. وہی آئیں گے تجھ سے میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے، وہی لے حجت بہانے رکھنے کے لیے کہ ہم میدان جہاد میں نہیں آ سکتے، یعنی اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، انہیں آخرت کا بھی یقین نہیں ہے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل. کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ابھی بھی شک و شبہ ان کے دلوں سے ختم نہیں. وہ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ بیچ اپنے شک کے پریشان ہے، متردد پھر رہے ہیں، حیران و پریشان پھر رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر ارادہ کرتے نکلنے کا البتہ تیار کرتے واسطے ان کے سامان. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن ناخوش رکھا اللہ نے، انبعاثہم، ان کا اٹھنا. فَثَبَّتَهُم، پس کاہلی سے بند کیا ان کو. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا بیٹھ رہو ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اور اگر وہ میدان جنگ میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو ان کی کوئی تیاری بھی نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. اللہ کو پسند ہی نہیں ان کا اٹھنا، تو اللہ نے کیا بولا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں. یعنی اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو جہاد کی تیاری کرتے، جیسے مومنین نے جہاد کے حکم کو سنا اور تیاری کرنے میں لگ گئے، اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے لیے اور مال و اسباب بھی دینے کے لیے میدان جہاد کے لیے. مومنین کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تیاری کی ویسے یہ بھی تیاری کرتے. انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، یہ چاہتے تھے کہ ہم بیٹھ جائیں، تو اللہ نے کیا بولا؟ تم جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھ رہو، کہنے والا اس کا جو تھا شیطان اس وقت ان کے دماغ و دلوں کے اوپر حاوی تھا. اور ایسے آج ہمارے نارمل زندگی کے اندر کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے لوگوں بہت باکثرت سے پائے جاتے ہیں جن کے اوپر ذرا سی تکلیف، بیماری، پریشانی آ جائے تو وہ دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور دینی فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی زندگی سے ختم کر لیتے ہیں. جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ دین اسلام اتنا سخت تھوڑی نہ ہے. کل کے سبق میں نے اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جس نے دین کو چنا اس کو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی. دنیا اسے ضرورت سے زیادہ حاصل نہیں کرنی ہے. جو دیندار ہے، جو متقی ہے، اس کو اپنے دنیا کا عیش و عشرت نہیں ملے گا. یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. اگر وہ دنیا کا عیش و عشرت اسے چاہیے تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو جس کو دنیا چاہیے وہ دین سے محروم کر دیا جائے گا، اور جس کو دین چاہیے اسے دنیا ضرورت سے زیادہ اپنے لیے خریدنی نہیں ہے. اسلام اتنا سخت نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اسلام کو سمجھیے تو صحیح. آپ مسلمان ہو گئے، کلمہ حق ادا کیا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑیاں رکھ لیں، شریعت محمدیہ کے مطابق پردہ کر لیا، اپنی جوان نسل کو اپنے ساتھ لوگوں مثلاً زینت بنا دیا اسے بازاروں کی. بچے ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارا صحیح غلط کیا ہے. کل ان بچوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. ان لڑکیوں کے بارے میں جس کو زیب و زینت بنا دیا گیا دوسروں کے لیے، آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. آپ نے نماز پڑھ لی وہ کافی نہیں ہے. آپ کے گھر کے افراد کو اگر آپ نے نہیں نماز پڑھائی اور نہیں حکم دیا تو یہ آپ کی نماز بھی کسی فائدے کی نہ رہی. صرف آپ نے داڑھی نہیں رکھنی. آپ نے داڑھی رکھ لی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بیٹے کو حکم ہی نہیں کرنا داڑھی کا. سمجھدار ہے، بڑا ہوگا، سمجھ جائے گا. خود پردہ کر لیا، ایک ناخن نظر نہ آئے اور بیٹی کو ایسی بغیر پردے کی گلی میں نکال دیا. اور کیا ہے، آج کی جوان نسل بڑی سمجھدار ہے. آج بہت سمجھ آ چکی ہے لوگوں کو، سب کو اپنا صحیح غلط پتہ ہے. آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا.
اگر آپ اپنی اولاد کو اس طرح بنا کر باہر نکلیں گے تو اس میں آپ کی بےزتی ہے، سمجھو آپ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ 4 مرد کون سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا باپ، بیٹا، پھر اس کے بعد شوہر اور بھائی، 4 مرد ہیں یہ۔ کل قیامت کے دن کیا بولی گی اللہ کو؟ اللہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال، یہ اور معاملات میں تو مجھ سے ہیلے حجت کر لیا کرتے تھے، انہوں نے مجھے کبھی اس چیز کی طرف رغبت ہی نہیں دلائی۔ جو باپ اپنی بیٹی کو گھر سے بغیر پردے کے ساتھ نکل کے لے کر جا رہا ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو بھائی اپنی بہن کو بغیر پردے کے گھر سے لے کر نکل رہا ہے، اس حدیث کی روح سے وہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اس کی داڑھی دیکھ کر اس کو بچایا نہیں جائے گا، یا اس کو جنت کا وارث نہیں بنا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بیٹا، تمام خواہشات ماں باپ سے پوری کروا لی جاتی ہیں، تمام ضدیں منوا لی جاتی ہیں، نہیں منوایا جاتا تو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں منوایا جاتا۔ اور شوہر، آئیبرو ہمیں کہتے ہیں شوہر کے بنا لیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ کام ہے وہ تمام ہم شوہر کے کہنے پر کرنا شروع کر دیتے۔ جہاں شوہر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ باپرد ہو کر باہر نکلیں، وہاں ہم شوہر سے اختلاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ شوہر صاحب جو ہیں وہ بولنے سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں کہ نہیں؟ دین اسلام یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے، پورے کا پورا ہمیں دین کے اندر داخل ہونا ہے۔ من پسند چیزیں ہمیں دین سے چن کر نہیں لے لینی کہ یہ میرے مزاج کو اچھی نہیں لگتی، میں اس کو اپنے اندر اپنا لوں۔ آہستہ آہستہ پورے دین میں آپ نے داخل ہونا ہے، اور جب آپ دین میں داخل ہوں گے تو آپ کو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز کی قربانی دینی ہے، ضرورت سے زیادہ دنیا کو نہیں خریدنا، ضرورت سے زیادہ دنیا کو حاصل کرنے میں نہیں لگنا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادَكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا، اگر نکلتے بیچ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو مگر فساد میں، وَلَا أَوْضَعُوا، اور البتہ گھوڑے دھڑانے میں، خِلَالَكُمْ تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنۃ، چاہتے ہیں واسطے تمہارے وہ فتنے کو، وفیکم سماعون لہم، اور بیچ تمہارے بعض لوگ ماننے والے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے تمام کے تمام ظالم لوگوں کو۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبالن سے کیا مراد ہے؟ فساد، چغل خوری کرنا۔ اگر یہ منافقین کو تم اپنے ساتھ لے کر میدان جہاد میں نکل بھی جاتے نا تو یہ راستے میں فساد برپا کرتے ہوئے جاتے، چغل خوریاں کرتے، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ کائے کی سرگوشیاں کرتے؟ میدان جہاد کے بارے میں خوف ڈالتے، میدان جہاد کے بارے میں خوف ڈالتے، باتیں بناتے، اور تم ان خوف، ان کی سرگوشی کی وجہ سے تمہاری ہمت بھی پست ہونا شروع ہو جاتی۔ ولا اوعظوا سے کیا مراد ہے؟ اور گھوڑے دھوڑانے سے مراد ہے فتنے کو اٹھانا، فتنے کو اٹھانے والے ہوتے یہ لوگ۔ اچھا یہ بیٹھ گئے بیٹھنے والوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ میدان جہاد کے لیے نکلے، کیونکہ ان کے دل ہی پاک صاف نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن دل سے پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، دلوں میں نفاق رکھا ہوا ہے۔ بظاہر ہم حلیے سے تو ہر کسی کو بہت پردے والی، کسی مرد کو بہت سنت کے مطابق عمل کرنے والا، بڑی نمازیں پڑھنے والا، بڑے سجدے کرنے والا، دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کسی کو بظاہر دیکھ کر جج کر سکتے ہیں، دل کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ میرے رب کے ہاتھ میں، یہ میرے رب کی صفات ہیں، وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو جو تمہارا دشمن بھائی ہے نا وہ بہت زور آور ہوتا، تمہیں میدان جہاد سے تمہارے پاؤں کو لڑکھڑاتے، سرگوشیاں کرتے، تمہارے راستے میں کوشش کرتے یہ میدان جہاد سے بھاگ جائیں، تمہارے حوصلے جو اتنے بلند تھے ان کو پست کرنے کی کوشش کر دیتے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں منافقین کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں میدان جہاد میں سے۔ وفیکم سماعون لہم، اور بیچ تمہارے بعض لوگ جو ہیں ان کو ماننے والے بھی ہیں واسطے ان کے، یعنی جو اس طرح بہکانے والے لوگ ہیں تو بعض تمہاری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے بہکانے میں بھی آ جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ شیطان تو انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے،
اس چیز کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے اپنے نبی کو، اے پیغمبر اسلام یہ اس طرح کرتے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر انہوں نے آئے، اب میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں، آپ نے ان کو اجازت دے دی، واقعتاً مجبور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یقین کر لیا، اجازت دے دی، اس کے بعد یہ کتنے بھی جھوٹ بولنے والے یہ ظالم لوگ ہیں، میں ان کو جاننے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفات علم الغیب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کبھی بھی اجازت نہ دیتے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے تمام چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ قد ابتغوا الفتنۃ، البتہ تحقیق چاہا انہوں نے فتنہ، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور، اور الٹ پلٹ کیا تھا واسطے تیرے کاموں کو، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا حق، جاء الحق یہاں تک کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور وہ نہ خوش رکھنے والے ہیں، ومنہم من یقول لؤذن لی ولا تفتنی، اور بعض ان میں سے وہ شخص ہیں کہ کہتے ہیں اجازت دو مجھ کو اور مت فتنے میں ڈالو مجھ کو، الا خبردار، فی الفتنتی بیچ فتنے کے، سقطوا وہ گر پڑے ہیں، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور تحقیق البتہ دوزخ جو ہے البتہ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو جد بن قیس منافق نے بہانہ کیا کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہم وہاں جائیں گے تو میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ جد بن قیس صحابی کا نام ہے، خوبصورت ہوتی ہیں اور مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں نہیں نکلتا، مالی اعانت کر دوں گا میں آپ کی۔ یہ آیت جد بن قیس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ بعض منافقوں نے اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت یہ چرچا کر رکھا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام روم کی عورتوں کا لالچ دلا کر لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو بیان فرمایا۔ کیا آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ آپ مجھے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیجئے، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، واضح رہے کہ آزمائش میں تو وہ خود ہی پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اور یہ عورتوں کا فتنہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں ڈال رہے ہیں، مالی اعانت ہم سے لے لیں۔ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا، ہمیں ان کے مال کی بھی ضرورت نہیں، جو میدان جہاد میں اپنی جان کو پیش نہیں کر سکتے تو ایسے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان تصب کا اگر پہنچے تجھ کو حسنت ان کوئی بھلائی، تسوہم تو ناخوش کرتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور اگر کوئی پہنچے تجھے مصیبت، یقولو تو تحقیق کہتے ہیں، تحقیق قد اخذنا تحقیق پکڑا ہم نے، امرنا اپنا کام، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَارِحُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ عبداللہ بن ابی منافق، جنگ احد کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، کیا کہنے لگا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ مغلوب ہو کر آئیں گے، شکست ان کے ہاتھ میں نہیں، تبھی تو ہم میدان جہاد میں نہیں نکلے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین ہے، الگ ہو گئے تھے میدان جہاد میں جاتے ہوئے۔ اس چیز کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بھی انہیں انتہا کی تکلیف دیتی ہے، اگر میدان جہاد میں آپ شکست حاصل کرتے ہیں تو وہ انہیں ہضم ہی نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ یہ کیا بولتے ہیں، ہم نے پہلے سے اس چیز کو بھانپ لیا تھا تبھی ہم میدان جہاد میں نہ نکلے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں کو یہی کہا کہ دیکھو میں پہلے سے اس چیز کو پہچان گیا تھا، تبھی میں نے تمہیں میدان جہاد میں جانے سے روک لیا کہ یہ مغلوب ہو کر واپس آئیں گے، نعوذ باللہ۔ میدان جہاد میں کبھی آپ کو شکست بھی ملے گی، کبھی آپ مغلوب بھی ہوگے، کبھی شکست آپ کے ہاتھ میں، کبھی شکست سامنے والے کے ہاتھ میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مسلمان میدان جہاد میں نکلیں گے تو شکست جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی آئے گی، اس میں بھی دیکھا جائے گا آیا یہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میدان جہاد میں انہوں نے 100% دیا بھی ہے کہ نہیں۔
جنگ احد کا واقعہ ہم پہلے بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سبق کے اندر، انشاءاللہ آگے بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے چلے جائیں گے۔ جنگ احد میں میدان جہاد مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، ایک دم کایا پلٹی تھی جنگ احد کی، اور وہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے یہ تمام اسباب ہوئے تھے۔ تو اللہ ہمارے میدان جہاد میں نکلنا صرف ہمارا نہیں ہے امتحان، میدان جہاد میں جانے کے بعد بھی ایمان والے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آیا یہ میدان جہاد میں لڑنے تو آ گئے ہیں، ان میں بھی کون مخلص ہے، کون کھرے اور کون کھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں میدان جہاد میں بھی آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ میدان جہاد بہت بڑا عمل ہے، اگر کوئی نکلتا ہے میدان جہاد کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بعد کئی واقعات ہم نے صحابہ کے پڑھے، میدان جہاد میں جا کر آزمائش ہوئی، کچھ مال غنیمت کی لالچ میں گئے میدان جہاد میں، کچھ کو کی لالچ بہت خوبصورت اور اچھی تھی کہ جائیں گے شہید ہو جائیں گے جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ یہ لالچ کرنا یہ سب سے افضل ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے گھروں سے ہی نہیں سوچ لینا نہیں آج ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، اترانا میرے رب کو پسند نہیں ہے، تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے، کہ آپ پہلے سے یہ چیز بنا لو کہ ہمارا اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، اب تو میدان جہاد ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایسے الفاظ نہیں بولنے، اللہ کو بہت ناپسندیدہ ترین یہ الفاظ گزرتے ہیں۔ اللہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، ہمیں علم غیب نہیں ہے۔ میدان جہاد میں اب کچھ لوگ یہ کہ بھئی اتنے بڑا لشکر لے کے جائیں گے، اب مال غنیمت سارا کا سارا لوٹ ہمارے ہی ہاتھوں میں آئے گا، ہم مسلمان غنیمت سے سرفراز ہوں گے، یہ نہیں نکلنا ہے۔ نیک نیتی لے کر میدان جہاد میں نکلو، پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا، تمہیں شکست بھی دے گا اور تمہیں مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ اس میں بھی ہماری آزمائش ہوگی میدان جہاد میں جانے کے بعد بھی، اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے کہ پیغمبر اسلام اگر تجھے کوئی اچھائی پہنچے گی نا تو اس پہ بھی وہ ان کو ہضم نہیں ہونے والی، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ کیا بولیں گے کہ ہم نے اس چیز کو پہلے سے بھانپ لیا تھا، اور وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچی ہے، حالانکہ خود بھی بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن دلوں میں نفاق ہے، نفاق کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اچھا ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ نازل ہونے والا قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے منافقین کہا کس کو جاتا ہے، جو اسلام لے آئے لیکن نفاق ہے اس کے دل میں۔ منافقین کی کتنی علامات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی حدیثیں ہم نے بارہا پڑھ لی ہیں۔ وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ چوتھی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں ملتی ہے کہ جب گالی دے، جب بات کرے تو گالی دے۔ اس سے کیا ملا کہ گالی دینے والا بھی کیا ہے، منافق ہے، جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ آج اس طرح ہو گیا ہمارے درمیان جیسے ہمارے گھر کی کھیتی نہ ہو، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، ایک بات کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہمارے مسائل اس لیے جو ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، حتیٰ کہ صلح کروانے کے اندر بھی آپ اتنی صفائی سے جھوٹ بولنے سے دین اسلام منع کرتا ہے آپ کو۔ صلح صفائی کے اندر بھی آپ نے جھوٹ کتنا بولنا ہے کہ دو لوگوں کی اگر صلح صفائی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، میں تو اس کے پاس گئی تھی، اس نے تمہارے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، لگائی بھجائی نہیں بھی کریں گے تو ہم بہت زیادہ ایکسٹریملی بڑھا دیں گے کہ بھائی وہ تو بہت تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو بہت آپ کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے، دین اسلام ہماری تربیت کر رہا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کھول کے دیکھیں، حدیث نبوی ہم کھول کے دیکھیں، قرآن کریم ہم کھول کے دیکھیں تو یہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ آیا اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے اس بات کو 2 لفظوں میں ختم کرنا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں تو کوئی خیر کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر آپ دوسرے اس کے مخالف صنف والے شخص کے پاس جاؤ، بے شک اس نے کتنی برائیاں آپ کے سامنے کی ہوں، آپ بولو کہ میں تو اس کے پاس گئی تھی، اس نے آپ کے لیے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ صرف اتنا بول سکتے ہیں آپ جھوٹ، اس میں بھی ہمیں اپنی قبروں کو یاد رکھنا ہے۔ آخرت کو پر ایمان لانا کیا ہے انسان کا، کہ اسے یقین ہو کہ آخرت میں میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، آخرت میں حساب و کتاب ہوگا میرا مرنے کے بعد۔ اور اگر اسے حساب و کتاب کے اوپر یقین ہوگا تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔
کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بدگمانیاں نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ 2 آیتیں ہم نے پہلے پڑھی، وقتاً فوقتاً ایک ساتھ۔ ایمان لانا اللہ کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا۔ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ میں منہ سے اس چیز کا اقرار کر لوں بھائی مجھے بہت ڈر ہے، منہ سے نہیں۔ ایمان لانا کیا ہے کہ میں ان کاموں سے بچوں جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ کل میں اپنے رب کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ 3 چیزیں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھی۔ حقدار کو اس کا حق دینا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور قرض۔ یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہیں، اور قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حقدار کا حق دینا، زکوٰۃ کو نصاب کے مطابق ادا کرنا، اور قرض کو ادا کر دینا۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ حقوق اللہ معاف کر دے گا، اللہ کہے گا یہ میرا حق ہے، جا بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العزت پیار کرنے والے ہیں، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یہ میرے بندے کا حق ہے، تو نے میرے بندے کو اذیت دی، تکلیف دی، پریشانی دی۔ دین اسلام ہماری تربیت کس نہج پہ کر رہا ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سنت نبوی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کو آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، پہنچانے کی کوشش کرنے میں لگیں۔ اور جس کو میرا رب عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو میرا رب ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میرے اور آپ کے لیے صرف یہی بات اگر ہم سمجھ لیں تو کافی ہے ہماری تربیت کے لیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے اگر پہنچے گا ہم کو مگر جو کچھ لکھا ہے اللہ نے، ہوا مولانا، واسطے وہی ہمارا کارساز ہے۔ پیغمبر اسلام آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے وہی ہمیں پہنچنی ہے۔ میرا اور آپ کا مسلمان ہونے کے بعد اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے لوح محفوظ کے اندر ہماری تقدیروں کو لکھ دیا۔ اس تقدیر کو بدل دینے والی ایک چیز صرف دعا ہے۔ دعا کے علاوہ اس تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام ان سے کہہ دیجئے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا نا، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا تھا وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ تم نے کیا بھانپ لیا پہلے سے کہ ہم مغلوب ہو کے آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے، اپنے خود راوی ہیں اس حدیث کے، کیا بیان فرماتے ہیں؟ 12 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس کی، تربیت کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت انداز میں تربیت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کی۔ 12 سال کی عمر میں ہمارے نزدیک ابھی بچہ ہی ہوتا ہے، بچے نہیں ہوتے 12 سال کے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرما رہے کہ ایک روز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہتے ہیں لڑکے یاد رکھ تو اللہ کو، وہ تجھے بھی یاد رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ تجھے بھی یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تو اس کو، اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے روح برو پائے گا، اور جب تو کچھ مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، جب تجھے کوئی مدد چاہے تو تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یہ تربیت کس کی جا رہی ہے؟ 12 سال کے بچے کی۔ اگر کوئی بچہ آپ سے ٹوائے، کوئی چیز مانگے تو بولو بیٹا پہلے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے، اللہ آپ کو خود دے گا۔ تربیت آپ نے کرنی ہے، آپ مائیں ہیں، آپ نے گھر پہ ان کو اس چیز کی طرف ترغیب دلانی ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آج فلاں لیکچرر کا لیکچر ہم نے سنا تو ہمیں انہوں نے کہا بچوں کے ساتھ یہ رویہ اپنائیے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس بچے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھے گا تو اپنے اللہ کو روبرو پائے گا، وہ تو تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو مدد تجھے مانگنی ہے تو نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ جب یہ کانسیپٹ ہمارے بچوں کے کلیئر ہوں گے تو اللہ سے مانگنا بھی آئے گا، اور وہ دین متقی بن جائیں گے، تعلق ان کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بظاہر اللہ نے سبب آپ کو بنایا ہوا ہے ان کی ضروریات زندگی کا، لیکن تربیت کے لیے بیٹا
آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا. وہ دعا مانگے. ہمارا کیا کنسیپٹ ہو چکا ہے، یہاں بچے نے چیز مانگی، یہاں میں نے اس کی خواہش پوری کر دینی ہے. ہر جائز و ناجائز خواہش کو ماں باپ پوری کرنے میں لگے، چاہے ان کے پاس مال حرام کا یا حلال کا، وہ یہ نہیں دیکھتے. لیکن بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا یہ نہیں ہے. شروع سے بچوں کی تربیت کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ دین کے مجاہد اور سپاہی بنیں گے انشاءاللہ، اگر ہم تربیت اس نہج پر اپنی اولادوں کی کرنا شروع ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس سے 12 سال کے بچے سے کیا کہہ رہے، تو مدد مانگ، جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ. یقین کے ساتھ جان لے، اگر سب لوگ مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا. اور اگر سب مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب میری اور آپ کی تربیت اس نہج پر ہو اور ہماری اولادوں کی تربیت بھی اس نہج پر ہوگی، تو ہر نفع اور نقصان میں ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا کہ میرا رب نہ چاہے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا رب نہ چاہے تو کسی کو کوئی عزت نہیں پہنچا سکتا. ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، عزت مال و دولت سے نہیں ملتی. ہمارے نزدیک جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت کیا ہے؟ بغیر تعلقات کے لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں، یہ اسلام کی عزت ہے. آج اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں قریبی. آج اگر میں اپنے گھر سے اٹھ کر ادھر آتی ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، یا آپ میری جو عزت کرتے ہیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. نہ آپ کو مجھ سے کوئی لالچ اور نہ مجھے آپ سے کوئی لالچ. اور یہی محبت میرے رب کو اور میرے نبی کو بے انتہا پسند ہے. اور ہم عزت والا ہمیشہ اسی کو سمجھیں گے جس کو اسلام نے عزت دی. جمعے کی نماز پڑھنے آپ مسجد میں جا رہی ہیں، تعلقات بن گئے آپ کے وہاں پر، لوگ آ کر آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے آپ کو، کسی کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اگر پوری دنیا مل کر بھی تجھے اکٹھی ہو جائے عزت دینے کے لیے، لیکن اگر میرا رب نہ چاہے تجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور اگر پوری دنیا مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اگر میرا رب نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ تو تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. میرے اور آپ کی تربیت کے لیے حدیث کافی ہے. اور کتنی پیاری حدیث ہے. مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے اس چیز کو کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں. کر کے تو دیکھیے. ہمارا کنسیپٹ کیا ہے، میں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے، میں اپنی اولاد کو یہ نہیں ہونے دوں گی. مجھے یہ چیزیں میسر نہیں تھی، میں اپنی اولاد کو نہیں اس چیز سے ترساؤں گی، اسے بلکہ سامنے ٹرے میں رکھ کے لا کے پیش کروں گی. تو پھر آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا نکلتا ہے. ہر چیز کو جب آپ اس کو ایک چیز مانگنے کے اوپر 2 دن صبر کروائیں گے نا، تو آپ کی اولاد کے اندر آٹومیٹکلی صبر آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اگر میں فوراً چیز مانگوں گا یا مانگوں گی تو مجھے نہیں ملے گی، مجھے اتنا ٹائم صبر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز دلا دیں گے. بعد میں صبر بھی آئے گا، متقی بھی بن جائیں گے، اور اللہ کا اور ان کا رشتہ آپس میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہمیں ابتدا ان چیزوں سے کرنی ہے اپنے بچوں کی. ہم یہاں پر اگر پچھلے ٹائم میں دیکھیں، پینسل لینا، شارپنر، ربر، آج ہم نے سب چیزیں لا کے گھر میں ان کے سامنے ڈھیروں ڈھیر رکھ دی ہیں. ان کے اندر ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے. ان کے سامنے اتنی وافر مقدار میں چیزیں رکھ دی کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آئی کہاں سے، کمایا کس طرح، کتنی مشقت ہوئی. ان چیزوں سے نکلتے نکلتے بچہ جو ہے اپنے رشتوں سے بھی محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب اسے اتنی چھوٹی چیز کی قدر نہیں ہے تو وہ اپنے اتنے بڑے رشتے کو بھی کیا سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھ کے اس کو بھی بھلا دیتا ہے. ان تربیت ہمیں بچے کی شروع سے کرنی ہے، انشاءاللہ رشتے بھی مضبوط اور پائیدار ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بیان فرما رہے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے اگر پہنچے گا ہم کو مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور پس چاہیے کہ ہم توکل کریں، ایمان والے سب اللہ ہی پر توکل کریں.
بھروسہ توکل اللہ ہی پر کریں. قل حل تربصون بنا، کہہ دیجئے نہیں منتظر واسطے ہمارے، الا مگر احد الحسنین، ایک دو بھلائیوں میں سے، ونحن نتربص بکم، اور ہم منتظر ہیں واسطے تمہارے یہ کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب، یہ کہ پہنچا دیں تم کو اللہ تعالیٰ عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا انا معکم متربصون، پس تم انتظار کرو اور تحقیق ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام ان منافقوں کو سنا دیجئے کہ ہم تمہارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی فتح یا شہادت کے منتظر رہتے ہو، ہم بھی تمہارے حق میں اسباب کے منتظر ہیں. اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے کوئی عذاب بھیجے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچا دے. میدان جہاد میں نکلے، اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ہیں؟ 2 انعامات ہیں. یا تو فتح نصیب ہو گئی، مال غنیمت ہاتھ آ گیا، واپس آ گئے غازی بن کے، یا پھر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے. وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ سوئی لگنے کے برابر شہید کو تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. اور وہ کون سی موت ہے؟ جس موت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے. موت کی تکلیف، موت ایسے انسان کے جسم سے نکلتی ہے، لیکن شہید کی موت سوئی کی تکلیف کے برابر اس شہید کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. شہادت کے رتبے میں فائز ہوا اور جنتوں کا وارث بن گیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ معمولی چیز ہے؟ کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ تم چھوٹی سی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہو، اتنی بڑی آخرت کی کسی کو پرواہ نہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی جو ہے آخرت ہے. اتنی بڑی آخرت کی تیاری میں ہم نہیں لگے ہوئے، لیکن اس دنیا کو سنوارنے کے لیے ہم لگے ہوئے. منافقین مذاق اڑاتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ پیغمبر اسلام انہیں کہہ دیجئے ہمیں تو اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں نا، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، جنتوں کے وارث بنیں گے، یا فتح آئے گی، مال غنیمت آ جائے گا ہمارے ہاتھوں میں، غازی بن کے ہم واپس آ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے انعامات نہیں ہیں؟ اب اللہ کے اے پیغمبر اسلام آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، یا اللہ تمہارے اوپر کچھ عذاب بھیجے گا یا پھر ہمارے ذریعے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، عذاب پہنچے گا. آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، یا تم انتظار کرو اور تحقیق ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دیجئے خرچ کرو تم خوشی سے یا ناخوشی سے. لَن يُقْبَلَ مِنكُمْ، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا تم سے. کن کو کیا جا رہا مخاطب؟ منافقین کو. جد بن قیس، یہ آیت بھی اس کے بارے میں نازل ہوئی. جو واقعہ ہم نے ابھی 2 آیتوں پہلے پڑھا، اس میں کیا اس نے کیا؟ رومی عورتوں کے فتنے کا ذکر کر کے میدان جہاد سے بھاگنا چاہا اور مال و دولت اللہ کے نبی کے پاس کو دینے لگا کہ اللہ کے نبی یہ مال لے جائیے اور میدان جہاد مثلا اسباب پہ خرچ کر دیجئے جہاد کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، تمہارا دیا ہوا اللہ قبول نہیں کرے گا. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ خود بھی نکلو اور مالوں کو بھی لے کے نکلو میدان جہاد کے لیے. یہ آیت جد بن قیس رومی کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی. خرچ کرنا خوشی سے یا ناخوشی سے وہ خرچ کرے. خوشی سے تو وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی انہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے. وہ صرف میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے کیا بولتے ہیں، ہم مالدار ہیں، مال لے لیجئے اور اس کو ہماری جان چھوڑ دیجئے. چھوٹی سی مثال معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. ماں باپ، یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی تو آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. یا کوئی بھی قریبی عزیز جن کے حق ہیں ہمارے اوپر، جو حقدار ہیں ہماری خدمتوں کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدمت سے بھاگنے کے لیے پیسوں سے ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مالی اعانت بھی کرو، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ خدمت بھی ضرور کرو اپنے والدین کی. آپ یہ نہیں کہ پیسے دے کر آپ قریب رہنے کے باوجود بھی، یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دور ہے، جو مجبور ہے، جو کمانے کے لیے باہر ممالک کے اندر گئے ہوئے، ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہے.
وہ بیچارے صرف اپنے اہل و عیال کے کمانے کے لیے گئے ہیں. اگر وہ باہر پردیس کاٹنے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے ہر اسباب کو پورا کر رہے ہیں, یہ بھی ان کے لیے جہاد ہے. لیکن قریب رہتے ہوئے, موقع ملتے ہوئے, صحت و تندرستی سب کچھ ہے, آپ ماں باپ کی خدمت اولاد کے اوپر ہے, یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. جد بن قیس نے کیا کہا تھا؟ میدان جہاد سے رومی عورتوں کی خوبصورتی کا بہانہ کر کے بھاگا اور مال سے عانت کرنے لگا. اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا, یہ اللہ کے راستے میں خوشی سے ناخوشی سے مال خرچ کرے, اللہ ان کے مالوں کو قبول نہیں کرے گا. ان کے مالوں کو بھی نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں مال جان دونوں چاہیے. اسی طرح ماں باپ بہن بھائی کی خدمات اگر ہمیں کرنی ہے تو صرف مال نہیں لگے گا, مال بھی دو اور اپنی خدمت بھی کرو ان کی. قرآن ہمیں خدمت کا حکم دیتا ہے. سب سے زیادہ مشکل ترین کام کیا ہے؟ خدمت. اور خدمت کے عوض اللہ نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے. قرآن کی آیت پڑھی نا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک, اف بھی نہ کہو, تمہیں موقع مل جائے تو تم ان کی خدمت کرو. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو اللہ کا ڈر ہے آپ کے دل میں, تقویٰ ہے, تبھی آپ کر رہے ہو نا, بغیر کسی لالچ کے. تو اللہ ہماری تمام خدمات کو قبول فرمائے, بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کرنے والے لوگوں میں شمار ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنا دے, ہماری آخرتوں کو سنوار دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین الہ الحق آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.